ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال امامنا السجاد علیہ الصلاة والسلام یا عمت انتی بحمد للہ عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ۔ مومنین حضرات، پروگرام صدائے نجف میں آج ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا واسطہ، تمام مومنین کو آج کی خوشی کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرما۔ چوتھے امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، یا عمتو، اے پھوپھی اماں، خدا کا شکر ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی زانو ادب طے نہیں کیا ہے۔ وفاہمۃ غیر مفہمہ، اور آپ ایسی سمجھدار ہیں، آپ ایسی عاقلہ ہیں کہ جن کو سمجھانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی۔ اسی لیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو عقیلہ بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ خاندان بنی ہاشم کی عقل مند خاتون ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ حضرات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہماری گفتگو میں اور معصوم کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم کسی انسان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس کا ظاہر اچھا لگا تو ہم اس کی مدحت میں اپنے لب کھول دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ باطن کیا ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، اچھا انسان ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے، روزہ دار ہے یا نہیں ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، دھوکہ باز تو نہیں ہے۔ یعنی نہ ہم اس کی اچھائیوں سے واقف ہوتے ہیں اور نہ اس کی برائیوں سے واقف ہوتے ہیں، بس اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے سراپا کو دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے تو اس کی مدحت میں لب کھول دیتے ہیں۔ مگر معصوم علیہ السلام جب بھی بولتے ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کے نہیں، بلکہ وہ جب بھی بولتے ہیں وہ حقیقت کے اوپر بولتے ہیں۔ معصوم کا نہ کوئی فعل عبث ہوتا ہے، نہ کوئی قول عبث ہوتا ہے۔ معصوم جب بھی گفتگو کرتا ہے تو وہ حقیقت کے آئینے میں گفتگو کرتا ہے۔ یہاں پر جو چوتھے امام فرما رہے ہیں، اے پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہاں پر یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ جیسے ایک بھتیجے کو اپنی پھوپھی سے محبت ہوتی ہے تو ان کی تعریف میں اپنے لب کھول دیتا ہے، نہیں، یہ کوئی محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام، اے پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے جیسے کہا کہ معصوم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ حقیقت کے آئینے میں گفتگو کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت بیوی ہیں، بھلا کسی خطیب کے پاس وہ الفاظ کا ذخیرہ کہاں ہے کہ شہزادی کے اوصاف حمیدہ بیان کر سکے؟ کسی شاعر کے پاس وہ لغت کہاں ہے کہ جہاں سے وہ جناب زینب کے لیے مدحت کے الفاظ کو چن کر قصیدے لکھ سکے؟ کسی متکلم کے پاس وہ زبان کہاں ہے کہ شہزادی کے اوصاف حمیدہ بیان کر سکے؟ ہر انسان قاصر ہے جناب زینب کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے،
اس لیے کہ جن کی عظمتیں خود معصوم بیان کر رہے ہوں، ان کی عظمت بھلا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جو ہم تک پہنچ گیا ہے، یعنی فضائل کے سمندر میں سے جو چند قطرے ہم تک پہنچے ہیں، آج تک ہم وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ 1400 سال سے لے کر اب تک جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے، مگر جیسے جیسے انسان مطالعہ کرتا جاتا ہے آپ کی سیرت کا، تو نئے نئے نکات انسان کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم المرتبت بیوی ہیں جو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں کہ جو خود ایک عظیم گھرانہ ہے، وہ گھرانہ کہ جو عظمتوں کا مرکز ہے، وہ گھرانہ جو فضیلتوں کا مرکز ہے، وہ گھرانہ جو طہارتوں کا مرکز ہے، وہ گھرانہ جو عبادتوں کا مرکز ہے۔ ایسے عظیم گھرانے میں شہزادی کونین نے پہلی شعبان کو آنکھ کھولی، اور جب آنکھ کھولی تو 5 معصومین کے سایہ عاطفت میں آنکھ کھولی۔ سبحان اللہ! میں کہوں گا اے ماہ شعبان، تیری عظمت کو ہمارا سلام کہ تیری ابتدا ہو رہی ہے تو جناب زینب کی ولادت باسعادت سے ہو رہی ہے۔ ادھر شہزادی کی ولادت ہوئی، جناب زہرا نے جناب فضہ سے کہا فضہ جائیے ابو الحسن کو یہ خبر دیجیے کہ پروردگار نے آج ہم کو رحمت سے نوازا۔ جناب فضہ نے مولا کائنات کو خبر کی، جیسے ہی مولا کائنات نے سنا، فوراً دوڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس حجرے میں داخل ہوئے جہاں دونوں شہزادیاں آرام فرما رہی ہیں۔ بستر پر جناب زینب جناب زہرا ہیں، اور جھولے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا لیٹی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات پہنچے، امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، جناب فضہ بھی موجود، کسی سے مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ زینب کو میرے حوالے کریں، اس بچی کو میرے حوالے کریں، نہیں۔ فرط محبت ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، فرط محبت سے آگے بڑھے۔ سینے سے لگا لیا، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات کا یہ انداز محبت جناب زہرا دیکھ رہی ہیں۔ جب اس انداز محبت کو دیکھا تو ایک مرتبہ جناب زہرا نے مسکرا کر کہا ابو الحسن، میں یہ چاہتی ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس بچی کا کوئی اچھا سا نام تجویز فرما دیجیے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے سنا، جناب زہرا کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرائے اور کہا اے بنت رسول، آپ کی محبت کو میرا سلام، آپ کی عقیدت کو میرا سلام، مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اس بچی کا نام تجویز کروں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں خود کو رسول اللہ پر مقدم نہیں کر سکتا، یہ رسول اللہ کا حق ہے، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ جیسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مولا کائنات نے جواب دیا تو فوراً جناب زہرا نے جناب فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ میرے بابا کو خبر کرو۔ ایک قاصد کو بھیجا گیا پیغام لے کر رسول اللہ کی خدمت میں۔ رسول اللہ اس وقت اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہے۔ جانے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، آج پروردگار نے آپ کو ایک اور رحمت سے نواز دیا ہے، آپ کے گھر میں آج ایک اور رحمت کا نزول ہو گیا ہے، پروردگار نے آپ کو نواسی عطا کی ہے۔ جیسے ہی جناب رسول خدا نے یہ سنا، فوراً مسکراتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز قدموں سے چل کر اپنی بیٹی کے اس حجرے میں آئے جہاں پر جناب زہرا بھی موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، حسن و حسین موجود ہیں، جناب فضہ ہیں، اور جھولے میں جناب زینب لیٹی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ آگے بڑھے، فوراً جناب زینب کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، آنکھوں کو چوما۔ پیار کر رہے ہیں رسول اللہ، بے تحاشا پیار کر رہے ہیں۔ ایک خوشیوں کا ماحول ہے پورے گھر کے اندر۔
جناب زہرا کہتی ہیں بابا جان ہماری خواہش ہے کہ آپ اس بچی کا کوئی نام تجویز فرما دیجیے۔ جیسے ہی جناب زہرا نے یہ کہا رسول اللہ نے کہا میری لخت جگر میں تیرے اوپر قربان، تیرا باپ تیرے اوپر قربان، مگر اے میری جان یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس بچی کا کوئی نام رکھوں۔ کہا بابا جان کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں خود کو خدا پر مقدم نہیں کر سکتا، یہ اس کا حق ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے، رسول اللہ کو سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک، یا رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو، پروردگار بھی آپ کو سلام کہلا رہا ہے اور آپ کی خدمت میں ایک پیغام بھیجا ہے کہ اس بچی کا نام ہم نے زینب رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی یہ پیغام جبریل نے پہنچایا رسول اللہ نے مسکرا کر کہا زہرا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، پروردگار نے اس بچی کا نام زینب رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ زینب دو لفظوں سے مرکب ہے، ایک لفظ ہے زین، زین کے معنی زینت، اور دوسرا لفظ ہے اب، اب کے معنی ہے باپ، زین اب یعنی باپ کی زینت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروردگار ہر کسی کو ایسی بیٹی عطا کرے جو اپنے باپ کے لیے زینت بنے۔ یقیناً جناب زینب اپنے باپ کے لیے زینت ہے، وہ ثابت کیا ہے، قدم قدم پہ ثابت کیا ہے۔ وہی صورت جو علی کی صورت، وہی سیرت جو علی کی سیرت، وہی انداز گفتگو جو علی کا انداز گفتگو۔ تبھی تو کوفے کے اندر جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تو بوڑھے صحابی، نابینا صحابی یہ پکار اٹھے کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی نے کہا کہ بابا کیوں؟ کہا اس لیے رسول اللہ سے میں نے سنا تھا کہ قیامت میں علی کی آواز آئے گی، میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہجہ وہی جو مولائے کائنات کا لہجہ تھا، انداز وہی جو مولائے کائنات کا انداز تھا، خطابت وہی جو مولائے کائنات کی خطابت تھی۔ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ تو ہم ایسے کر رہے تھے کہ جب شہزادی نے آنکھ کھولی تو عظمت کے گھرانے میں آنکھ کھولی اور 5 معصومین کی عصمت کے سائے میں اپنی زندگی کا آغاز فرمایا۔ لمحہ بلمحہ، گھڑی بگھڑی، دن بدن، مہینہ بمہینہ، سال بسال معصومین کی عصمت کے سائے میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اسی لیے تو چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کیا ہے۔ یہی کمال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کہ کسی سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو وہاں سے علم لے کر آئی۔ کمال علم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ تھا کہ مولائے کائنات عالم علمی لدنی ہونے کے باوجود بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے علم پر ناز فرمایا کرتے تھے۔ کوفے میں مولائے کائنات کا جو گھر تھا وہ ایک مدرسہ تھا خواتین کے لیے، کوفے کے ساری خواتین علم حاصل کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا، مگر سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ ملاحظہ کریں کہ پڑھانے کے باوجود جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اسے پتہ نہیں رہتا کہ لہجہ کب تیز ہو گیا، چاہے وہ کوئی انسان ٹیچر ہو، مدرس ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی شاعر ہو، جب انسان بولنا شروع کر دیتا ہے تو اثناء گفتگو میں لہجہ کتنا تیز ہو جائے یہ انسان کو کبھی احساس نہیں ہوتا، اور خصوصاً اگر انسان خطابت کر رہا ہے، یہ تدریس کر رہا ہے۔ کمال جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ ہے کہ مسلسل آپ درس و تدریس میں مشغول ہیں مگر آپ کی آواز گھر سے باہر کبھی نہیں ہے۔ آپ کا ایک پڑوسی مولائے کائنات کا ایک پڑوسی کہتا ہے کہ میں ایک زمانے تک مولائے کائنات کا پڑوسی رہا مگر میں نے کبھی اپنے یہ ہے عظمت زینب سلام اللہ علیہ، وہ
عظیم المرتبت بیوی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ جس سفر کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اسی سفر کی تکمیل کر رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ درس و تدریس کا سلسلہ ہے، خواتین آتی ہیں مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں۔ یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے خواتین کو پردے کی وہ تعلیم دی ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے نانا کی قبر پر جانا چاہتی تھی تو اہتمام یہ ہوتا تھا کہ مولا عباس مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آج مغرب کے بعد کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور اسی لیے لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کوئی باہر نہ نکلی، اس لیے کہ آج میری شہزادیاں باہر آنے والی ہیں۔ اللہ اکبر، پردے کا معقول انتظام، بنی ہاشم کے شیر آگے پیچھے دائیں بائیں، بنی ہاشم کے شیروں کے حصار میں جناب زینب اپنے نانا کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور خود مولا کائنات ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا کائنات ساتھ ہیں، جیسے ہی قبر رسول کے قریب پہنچے، مولا کائنات نے آگے بڑھنے کے بعد چراغ کو گل کر دیا۔ جیسے ہی مولا کائنات نے چراغ بجھایا، امام حسن نے فوراً پوچھا، بابا جان چراغ بجھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا۔ دیکھیے پردے کی آپ اہمیت کو ملاحظہ کریں کہ میں نہیں، حالانکہ جناب زینب کے بارے میں ہے کہ آپ 3 ردائیں پہنا کرتی تھی، ایک نہیں، ایک پہلے ایک برقع پہنتی تھی، اس کے اوپر دوسرا، اس کے پاس آخری چادر ہوتی تھی، چادر کسا ہوتی تھی جو جناب زہرا سے وراثت میں جناب زینب کو ملی تھی۔ اس کے باوجود بھی مولا کائنات کہتے کہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ دور سے گزرنے والے کو میری بیٹی کے جسم کا ایک ہلکا سا نشیب و فراز بھی نظر آ جائے۔ یہ ہے کمال پر ملبوس ہیں جناب زینب، اوپر سے لے کر نیچے تک 3 چادروں میں چھپی ہوئی ہیں، مگر پھر بھی مولا کائنات یہ گوارا نہیں کرتے کہ کسی نامحرم کی نظر میری بیٹی کے اوپر پڑ جائے۔ جناب پوچھا، یہ ہے جناب سلام اللہ علیہ۔ دنیا کو بتایا کہ پردہ کیا ہے، دنیا کو سمجھایا کہ پردہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم زیادہ وقت اس لیے نہیں لیں گے چونکہ اس وقت ہم ملیشیا میں ہیں، اور اسی لیے بہت مختصر مجھے آپ کے سامنے صرف پیش کرنا ہے چند باتیں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور شاد و آباد رہیں اس خوشی کے صدقے میں۔ اس وقت ہم باب الہدایہ میں مقیم ہیں اور یہاں پر ذکر مولا کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ۔ مجالس تھیں اور اس کے بعد پھر محافل کا سلسلہ ہے۔ پروردگار آج چونکہ ماہ شعبان کی ابتدا ہو گئی ہے تو الحمدللہ اب یہ پورا ایک محافل کا سلسلہ رہے گا۔ یہ مرکزی امام بارگاہ باب الہدایہ ہے، جہاں پر الحمدللہ بہت مؤمنین، بہت اچھے مؤمنین جو کہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جناب محمد عباس رضوی جو کہ ایک زمانے سے یہاں پر ہیں، اور انہوں نے اس بارگاہ کا الحمدللہ قیام فرمایا، اور آگے ان کے بیٹے کمیل رضوی، منہال رضوی، ذیشان رضوی اور سجا رضوی، یہ رضوی فیملی الحمدللہ یہاں پر خوب خدمات کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور بہت عمدہ نظام ہے یہاں پر۔ مختلف علماء تشریف لاتے ہیں، مختلف شعراء تشریف لاتے ہیں، مختلف مدح خان یہاں پر تشریف لاتے ہیں، مختلف نوحہ خان یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور بہت اچھا نظام ہے۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے ان کو توفیق دے کہ یہ ذکر مولا کے لیے سبب بنتے رہیں۔ تو چونکہ یہاں پر ابھی ہم لوگ چونکہ آج جشن ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، تو چونکہ یہاں پر بہت ساری ابھی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر، تو چونکہ اس وقت وہ میرے ساتھ یہاں پر ہیں
خدمات کرنے کے لیے، کیمرہ، یہ لائٹ، یہ ساری چیزیں. تو اس لیے میں آج چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے تو مختصر میں گفتگو کو کروں گا. اور کمیل رضوی صاحب جو کہ یہاں پہ موجود ہیں اور بہت اچھے، پروردگار ان کو جناب علی اکبر کے صدقے میں سلامت رکھے، بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ایسے خدمت گزار ہیں کہ ان کو دیکھ کر کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعاً ہر جوان کو ایسا خدمت گزار ہونا چاہیے. تو بہرحال میں زیادہ وقت یہاں پہ نہیں لوں گا، بس آخر میں چند جملے ہم عرض کریں گے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے. ایک طرف خوشیوں کا ماحول ہے، تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کر دیا. جناب زہرا نے پوچھا بابا یہ تو خوشی کی بات ہے، پروردگار نے ہمیں رحمت سے نوازا ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے وہ جو علم آپ کے پاس موجود تھا، پروردگار نے آپ کو بتایا تھا ایسے ایسے مصائب آنے ہیں آپ کی شہزادی کے اوپر، رسول اللہ نے بیان کیا. تو یہ پہلا ہی دن ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا کہ جہاں پر خوشیاں بھی منائی گئی ہیں اور جہاں پر غم کا اظہار بھی کیا گیا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ عظیم المرتبت بیوی ہیں کہ جنہیں بچپن سے ہی، حالانکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں کیا، ماحول میں رہ کر وہ عظیم المرتبت. بہت سے علماء یہ بحث کرتے ہیں اس بارے میں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں، یہ نہیں ہے. تو ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ عصمت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، جناب زہرا عصمت کے بلند درجے پر تھیں، جناب زینب سلام اللہ علیہ اس تھوڑے سے کم درجے پر فائز تھی. وہ جو چہردہ معصومین کی عصمت کا درجہ ہے وہاں پر کوئی 15واں نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن اور بھی جو اس گھرانے میں شخصیات ہیں معصوم، جناب ام کلثوم معصومہ ہیں، جناب عباس معصوم ہیں، جناب علی اکبر معصوم ہیں، جناب قاسم معصوم ہیں، یہ سارے معصوم ہیں. مگر وہی ہم نے کہا کہ عصمت کے درجوں میں فرق ہے. یہ چہردہ جو معصومین ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں، کبھی کسی کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کیا، کبھی کسی ایسا وقت نہیں آئے کہ کسی کو ان کو ضرورت پڑے کہ کوئی ان کو کسی مسئلے میں سمجھائے. یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. مگر اس کے باوجود جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کانوں میں بچپن سے ایک رس گھولا گیا ہے، ایک بتایا گیا ہے، بار بار ذکر ہوا ہے کہ ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا ہے. تو ذہنی طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہ پہلے سے تیار ہے کہ ایسا ہوگا. محبت کا تقاضا یہ ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ ہر وقت حسین سے جدا نہیں ہونا چاہتی جناب زینب سلام اللہ علیہ. جب مولا کائنات نے آپ کی شادی کی تھی اپنے سگے بھتیجے جناب عبداللہ سے، تو جناب عبداللہ کو 3 وصیتیں فرمائی تھی. ان 3 وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، اے میرے لال عبداللہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی زینب کے اوپر یہ پابندی نہ لگانا کہ وہ اپنے بھائی حسین سے نہ مل سکے. وہ جب بھی چاہیں حسین سے ملنے کے لیے آپ ان کو اجازت دینا، کبھی منع نہیں کرنا. ایک وصیت یہ تھی کہ وہ سفر پر جانا چاہیں، یعنی حسین جب سفر پر جانا چاہیں اور زینب تم سے اجازت مانگے تو منع نہ کرنا، بلکہ بہن کو اجازت دینا تاکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی جائے. محبت کا تقاضا یہ تھا. یہ تو خیر شادی کے بعد کا مرحلہ ہے. بچپن سے اگر آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں، روایت موجود ہے کہ خود شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں جب زینب بہت چھوٹی سی ہیں جھولے کے اندر، تو جناب زینب کو جب جناب زہرا دیکھتی تھی تو عجیب کیفیات تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور ان کیفیات کو جناب زہرا نے رسول اللہ سے بیان کیا. بابا جان میں نے دیکھا اس بچی کی کچھ کیفیات ہیں. کہا زہرا کیا ہیں؟ کہا کہ بابا میں دیکھتی ہوں کہ جب زینب جھولے میں ہوتی ہے اور حسین گھر میں ہوتے ہیں تو جدھر جدھر حسین گھر میں جاتے ہیں ادھر ادھر زینب کی نگاہیں جاتی ہیں. جب تک حسین گھر میں ہوتے ہیں
اور زینب جاگی ہوتی ہیں تو حسین کے اوپر زینب کی نگاہیں مرکوز ہوتی ہیں، اور جب حسین گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر اور جب تک حسین لوٹ کے واپس گھر نہیں آتے، زینب مسلسل روتی رہتی ہیں، اللہ اکبر، مسلسل گریا کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، اے میری لخت جگر، اب یہیں سے پھر ذکر کیا رسول اللہ نے، کہا کہ ان کی محبت ایسی ہے کہ جو پروردگار نے جناب زینب کے دل میں خاص محبت ودیعت کی تھی امام حسین علیہ السلام، اور صرف بچپن کی بات نہیں، آخر عمر تک امام حسین علیہ السلام اگر کہیں چلے جاتے تھے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ دروازے پر، حتیٰ کہ نماز کے لیے اگر امام حسین نکلتے تھے اور جب تک امام حسین لوٹ کے نہیں آتے تھے، اگر دیر ہو جاتی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ دروازے پر آ کر انتظار کیا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ وہ عظیم المرتبت بی بی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو بے تحاشا چاہا ہے، بے حد محبت کی ہے، بچپن ہو یا لڑکپن ہو یا جوانی ہو، یہ شادی کے بعد کا مرحلہ ہو یا کربلا کا مرحلہ ہو یا کربلا کے بعد کا مرحلہ ہو، ہر وقت امام حسین، اسی لیے آپ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے، زندگی کے ہر موڑ پر جناب زینب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ اور آخر میں جب امام حسین علیہ السلام نے حکم خدا سے کربلا کی کتاب لکھنا چاہی تو کربلا کی کتاب دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس کی ابتدا امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، اور عصر عاشور اس کتاب کربلا کے ایک حصے کو امام حسین مکمل کرنے کے بعد بارگاہ پروردگار میں جا چکے ہیں۔ اب اسی کربلا کی کتاب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے لکھنا شروع کیا۔ پہلا ہی صفحہ کھولا تھا جس میں لکھا تھا خیموں میں آگ اور بے سر و سامانی۔ کتنی مصیبتوں میں، کتنی مشقتوں میں، کتنی صعوبتوں میں زندگی گزاری ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، مگر کبھی لب پر شکوہ نہیں آیا، کبھی ہمت نہیں ہاری جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، چاہے وہ کربلا ہو یا کوفہ ہو یا شام ہو، اسلام بچا کر لائی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، اسلام بچا کر لائی۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی چھپ کر رہ جاتی، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ امام حسین علیہ السلام نے کون کون سے کارنامے انجام دیے۔ اب تلک زینب تیری ممنون ہے وحدانیت، کعبے پہ باقی ہے اب بھی تیری چادر کا وجود۔ یہ جو خانہ کعبہ پہ جو لوگ 5 وقت بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے جو اذان دے رہے ہیں نا، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ مدینہ مدینہ اور مدینے والے مدینے والے مدینے والے یا رسول اللہ کر رہے ہیں، یہ سب ختم ہو جاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ قربانی نہ ہوتی۔ جو خانہ کعبہ کے اوپر کالا غلاف نظر آ رہا ہے، یہ کالا غلاف کچھ اور نہیں ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی رضا ہے۔ اسلام کی خاطر جناب زینب اپنی رضا پیشرا کرتی تو خانہ کعبہ میں وہی بت لوٹ آتے جو رسول اللہ سے پہلے بت رکھے ہوئے تھے، ختم ہو جاتا سب۔ یہ اسلام کے اوپر احسان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، ایسی شہزادی، ایسی عظیم المرتبت بی بی کہ جو اسلام کی محسن ہے۔ ہم اس عظیم المرتبت بی بی کا واسطہ دے کر بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پروردگار جو واسطہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا، آج کی خوشی کے صدقے میں تمام مومنین کو خوشیاں نصیب فرما، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولانا غلام حسین عدیل صاحب کے والد محترم اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کو بھی پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے صدقے میں، ان خوشی کے صدقے میں پروردگار قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام حسین عدیل صاحب کے والد مرحوم کے درجات کو بلند فرما،
جوار معصومین علیہ السلام میں ان کو جگہ عطا فرما، اور اسی طرح جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار سب کی مغفرت فرما، پروردگار جو مومنین حیات ہیں سب کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وآل محمد، آقا کونین کے ظہور میں تحجیب فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شریک فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔